السلام علیکم 10th کلاس کے حال امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی آج ہم زبانیں سٹارٹ کر رہے ہیں۔ پیج نمبر ہے 99۔ پہلے دعائیں پڑھ لیتے ہیں پھر ہم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ چلیں جی پیج نمبر کھول 99۔ قومی اور علاقائی زبانوں کی ابتدا اور ارتقاء۔ ابتدا کہاں سے شروع ہوئی اور ارتقاء اس نے کیا کیا مراحل طے کر کے ترقی کی۔ سب سے پہلے اردو زبان ہے، یہ ہماری قومی زبان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اردو زبان، ترکی زبان، اس کو ہم نے دیکھیں میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، سب کو انڈر لائن کیا ہوا ہے، سب آپ کی ہیڈنگز بنے گی۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی لشکر کے ہیں۔ اس کو یہ بھی ایک کوشچن بنتا ہے کہ لشکری زبان کیوں کہتے ہیں، تو یہاں پہ اس کا آنسر ہے۔ اس کے معنی لشکر، کیمپ اور سپاہی وغیرہ کے ہیں۔ اس کی ابتدا 11ویں صدی عیسوی کے ابتدائی عشرے میں ہوئی، یعنی 11ویں صدی کے ابتدائی عشرے میں پہلے 10 سالوں میں ہوئی۔ برصغیر میں اس زبان کے ماخذ جہاں سے نکلی جو بیس ہے، مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کا لشکر خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ اردو کا ارتقاء، یہاں پہ ہماری ہیڈنگ کون سی پر، یہ اردو زبان آ گئی۔ کیا مطلب ہے؟ لشکری زبان۔ اس کی آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں لشکری زبان، کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی لشکر یا کیمپ کے ہیں۔ اس کی 11ویں صدی عیسوی میں ابتدا ہوئی اور اس کے ماخذوں میں مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر شامل ہیں۔ اردو زبان کا ارتقاء، ارتقاء کا مطلب ہے ترقی۔ اردو زبان کا ارتقاء جنوبی ایشیا میں سلاطین دہلی کے عہد میں ہوا اور مغلیہ سلطنت میں فارسی، عربی اور ترکی کے اثر سے اس کی ترقی ہوئی۔ قومی زبان، یہ پاکستان کی قومی زبان ہے۔ رسم الخط، اردو نستعلیق رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ کون سا رسم الخط ہے؟ نستعلیق۔ اس میں عربی اور فارسی کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ اردو زبان کے سب سے پہلے غزل گو شاعر ولی دکنی، غزل گو شاعر سب سے پہلے کون سے ہیں؟ ولی دکنی ہیں۔ دیگر عظیم شعراء میں اسد اللہ خان غالب، میر تقی میر، آتش، میر درد، مومن اور ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال شامل ہیں۔ قیام پاکستان، قیام پاکستان سے قبل سر سید احمد خان، قیام پاکستان سے پہلے، اس کی ہیڈنگ بنے گی، قیام پاکستان سے پہلے سر سید احمد خان، مولانا شبلی نعمانی، الطاف حسین علی، بابا اردو مولوی عبدالحق اور ڈپٹی نذیر احمد نے اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ موجودہ دور، یہ قیام پاکستان سے پہلے کا ہو گئی ہیڈنگ، اور یہاں موجودہ دور۔ موجودہ دور کے شعراء میں ناصر کاظمی، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، مجید امجد، نون میم راشد، میرا جی، ابن انشا، پروین شاکر، احمد فراز، منیر نیازی، جان ایلیا اور کشور ناہید وغیرہ کو شہرت حاصل ہے۔ اسی طرح ادیب، پہلے یہ شعراء آ گئے، اب ادیب آ گئے۔ اسی طرح پاکستان کے معروف اور بڑے ادیبوں میں پطرس بخاری، مشتاق احمد یوسفی، غلام عباس، سعادت حسن منٹو، انتظار حسین، مختار مسعود، قدرت اللہ شاہ، ممتاز مفتی، بانو قدسیہ اور اشفاق احمد وغیرہ شامل ہیں۔ سرکاری زبان، قومی زبان کی حیثیت، جہاں قومی زبان کا شارٹ کوسچن آئے گا وہ یہاں پر یہ آنسر آ جائے گا۔ قیام پاکستان کے بعد اردو کو قومی زبان کی حیثیت دی گئی اور انگریزی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ اردو زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے وفاقی اردو یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ وفاقی اردو یونیورسٹی کی بھی آپ ہیڈنگ بنائیں گے اور اس کو یہاں پر اس میں لکھیں گے کہ اس کی ترقی اور ترویج کے لیے یہ سب اس کو کیا گیا۔ اب ہماری کتنی ہیڈنگز بن گئی؟ سب سے پہلے ہو گیا اردو لشکری زبان، اس کے بعد ہمارا آ گیا اردو کا ارتقاء، پھر نستعلیق رسم الخط، اس کے بعد ہمارا آ گیا پہلے غزل گو شاعر، پھر آ گیا قومی شاعر کے، ہم اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد قومی شاعر کے بعد ہمارا آ گیا قیام پاکستان سے قبل، پھر موجودہ دور، پھر ادیب اور پھر وفاقی اردو یونیورسٹی کا قیام۔ چلیں جی پنجابی زبان، اب علاقائی زبانیں شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان کی چند اہم علاقائی زبانوں کی تفصیل ذیل میں دی گئی ہے۔ پنجابی زبان، پنجابی پاکستان، صوبہ پنجاب کی زبان۔ سب سے پہلے ہم نے کیا لکھنا ہے؟ اس کو ہم قومی زبان کی ہیڈنگ، وہاں یہاں پہ لشکری زبان کی، یہاں پہ صوبہ پنجاب کی۔ پنجابی پاکستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ ارتقاء، پنجابی زبان کا ارتقاء پنجاب کے قدیم تہذیب ہڑپائی اور دراوڑی سے ہوا۔ ہڑپائی اور دراوڑی سے ہوا۔ تاریخی اور جغرافیائی تبدیلیوں کے باعث اس کے 6 بڑے لہجے، کتنے لہجے اس کے؟ 6 بڑے لہجے یا بولیاں ہیں۔ ماجھی، پوٹوہاری، ملتانی، چھاچھی، شاہپوری اور دھنی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سارے آپ نے یاد کرنے، یہ شارٹ کوسچن بہت آتا ہے بورڈ میں۔ ماجھی لہجہ زیادہ معیاری سمجھا جاتا ہے، جو لاہور، گوجرانوالہ، شیخوپورہ اور آس پاس کے علاقوں میں رائج ہے۔ اب کیا ہوا کہ کون سے صوبے کی زبان ہے؟ صوبہ پنجاب کی زبان ہے، اور قدیم ہڑپائی اور دراوڑی زبان سے اس کی ملتی ہیں، اور اس کے 6 بولے یا لہجے ہیں: ماجھی، پوٹوہاری، ملتانی، چھاچھی، شاہپوری اور دھنی۔ سب سے زیادہ معیاری لہجہ کون سا ہے؟ ماجھی، اور کہاں کہاں بولے جاتے ہیں؟ لاہور، گوجرانوالہ، شیخوپورہ۔ ادب کا آغاز،
اس زبان میں پنجابی زبان میں ادب کا آغاز حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے ہوتا ہے۔ ان کی شاعری کا موضوع پیار اور محبت اور تصوف۔ ان کی شاعری کا کیا موضوع ہے؟ پیار، محبت اور تصوف۔ بعد سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کا نام آتا ہے۔ سب سے پہلے کس کا آتا ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر کا۔ پھر اس کے بعد سکھ تھے بابا گرو نانک، جن کا آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہی مسجد کے ساتھ ہی اس کا وہ بھی ہے ان کا۔ 15ویں سے 19ویں صدی کے دوران میں مسلمان صوفی بزرگوں نے پنجابی زبان میں بے مثال تحریریں لکھیں۔ ان میں مقبول صوفی شعراء، ہم کیا ہیڈنگ بنائیں گے؟ مقبول صوفی شعراء میں بابا بلے شاہ، بابا فرید گنج شکر، سلطان باہو، خواجہ غلام فرید شامل ہیں۔ قصہ گوئی، یہ الگ ہیڈنگ بنے گی، قصہ گوئی کیا ہے؟ یہ قصے، پنجابی زبان کے قصے بہت مشہور ہیں، آپ نے سسی پنو، راجا ہیر رانجھا وغیرہ سنا ہوگا نا، یہ وہ قصے ہیں۔ قصہ گوئی بھی پنجابی ادب کی ایک اہم صنف ہے۔ مشہور قصوں میں وارث شاہ کا قصہ ہیر وارث شاہ کس نے لکھا؟ وارث شاہ نے۔ حضرت میاں محمد بخش کا قصہ سیف الملوک۔ اس کے بعد ہے ہاشم شاہ کا قصہ سسی پنو، فضل شاہ کا قصہ سونی مہیوال اور حافظ برخودار کا قصہ مرزا صاحبہ وغیرہ مشہور ہے۔ یہ قصے سے شارٹ کوسچن آتا ہے کہ پنجابی زبان کے اہم قصوں کے نام لکھیں۔ داستان، ان داستانوں میں اس دور کی پنجاب کی تاریخی، معاشی، مذہبی، صوفیانہ اور معاشرتی زندگی کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ پنجابی لوک گیت، یہ الگ ہیڈنگ کون سی بن گئی؟ قصوں کے بعد پنجابی لوک گیت۔ پنجابی لوک گیتوں میں ٹپے، دوہے، ماہیے اور بولیاں وغیرہ شامل ہیں۔ مختلف مواقع پر گائے جانے والے یہ گیت نہ صرف گانے والے کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں بلکہ ان میں ہماری تہذیب، روایات اور ثقافت کے رنگ بھی جھلکتے ہیں۔ سندھی زبان، ہم نے سب سے پہلے صوبائی زبانیں پڑھ رہے ہیں، ہم صوبہ پنجاب کی پڑھ لی اور صوبہ سندھ۔ سندھی زبان صوبہ سندھ کے لوگوں، سندھی پاکستان کے صوبہ سندھ کے لوگوں کی زبان ہے۔ صوبہ سندھ کی اپنی ہیڈنگ بنا لی۔ اس میں ترکی، سنسکرت، یونانی، ایرانی اور دراوڑی زبان کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ سندھی عام طور پر ترمیم شدہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ رسم الخط کون سا ہے اس کا؟ عربی۔ سندھی کا کون سا رسم الخط ہے؟ عربی۔ ویری امپورٹنٹ۔ مختلف لہجے، سندھی کے مختلف لہجے ہیں جن میں لاڑی، تھری، فکری، گنداوی، لاسی اور وچولی وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ جنوبی سندھ میں بولی جانے والی سندھی کا لہجہ لاری کہلاتا ہے۔ بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں لاسی بولی جاتی ہے۔ بچولی وسطی سندھ کا لہجہ ہے۔ معیاری سندھی ادب کی زبان بھی بچولی سندھی ہے۔ تھر کے صحراؤں میں بولی جانے والی سندھی تھری کہلاتی ہے۔ اس کے بعد تعلیم و تدریس، سندھی 14ویں صدی عیسوی سے 18ویں صدی عیسوی تک تعلیم و تدریس کی مشہور زبان رہی ہے۔ مسلمان حکمرانوں نے سندھی زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے بہت کوششیں کی۔ عربی زبان کے بعد دوسرا درجہ سندھی زبان کو دیا جاتا ہے، یعنی عربی زبان اس کے بعد دوسرا درجہ۔ قرآن پاک کا ترجمہ، ویری امپورٹنٹ ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ سب سے پہلے سندھی زبان میں کیا گیا۔ سندھی ادب، سندھی زبان میں اسلامی ادب اور صوفیانہ شاعری کا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمد سندھی زبان کے عظیم شعراء ہیں۔ عظیم شعراء کون سے ہو گئے؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمد۔ تعلیمی ادارے، صوبہ سندھ میں تعلیمی اداروں میں دفاتر اور عدالتوں میں بڑے پیمانے پر سندھی زبان استعمال ہوتی ہے۔ اب ہم نے کیا دیکھا کہ کہاں بولی جا رہی ہے، اس کے لہجے دیکھیں کون کون سے کہاں لہجے بولے جا رہے ہیں، اس کے کون سا معیاری لہجہ ہے۔ پھر قرآن پاک کا سب سے پہلے ترجمہ اس میں ہوا، پھر عظیم شاعر دیکھے اور تعلیمی اداروں میں ہم نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ نے یہی ساری ہیڈنگ تقریباً ہر ایک اس میں بنیں گی، ہر زبان میں۔ نیکسٹ آ جائیں، پشتو زبان، خیبر پختونخوا کی زبان۔ پاکستان میں خیبر پختونخوا قبائلی علاقہ جات اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں پشتو بولی جاتی ہے۔ لہجے، بنیادی طور پر پشتو کے دو لہجے ہیں، پہلا مغربی لہجہ اور دوسرا مشرقی لہجہ۔ کون کون سے لہجے؟ مغربی لہجہ اور مشرقی لہجہ۔ ان دونوں لہجوں میں چند الفاظ کا فرق ہے۔ دوسری تہذیبوں اور گروہوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے پشتو میں قدیم یونانی، عربی اور ترکی زبان کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ پشتو زبان کا آغاز، پشتو زبان کا آغاز بھی پشتو شاعری سے ہوا۔ پشتو شاعری کی قدیم ترین کتاب پٹا خزانہ، ویری امپورٹنٹ، کون سی زبان ہے؟ پٹا خزانہ۔ پٹا خزانہ یہ ہے اور یہ 8ویں صدی عیسوی کے نصف میں لکھی گئی۔ پشتو نظم کا اہم شاعر امیر کروڑ کو سمجھا جاتا ہے۔ سب سے کون سے ہیں؟ امیر کروڑ۔ رسم الخط، مسلمانوں کی برصغیر میں آمد سے پہلے پشتو خروشی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کے دور حکومت میں سیف اللہ نامی ایک محقق تحقیق کرنے والے نے پہلی بار پشتو کو عربی رسم الخط میں ڈھالا، اور خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا پشتو کے مشہور ہیں۔ پشتو کے سب سے پہلے شاعر کون سے؟ امیر کروڑ، اور مشہور شاعر کون سے؟ خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا۔ لوک گیت، پشتو کے مشہور لوک گیتوں میں ٹپا اور چار ہتا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بہت چھوٹی سی زبان ہے یہ۔ نیکسٹ آ جائیں، بلوچی زبان، صوبہ بلوچستان کی زبان۔ بلوچی صوبہ بلوچستان کے قبائل کی زبان ہے۔ پاکستانی صوبہ بلوچستان کے علاوہ یہ ایران، خلیج فارس کی ریاستوں میں بھی بولی جاتی ہے۔ بلوچی ادب،
قدیم بلوچی ادب کے دور میں بلوچ شعراء نے رزمیہ کہاں داستانیں لکھی۔ رزمیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہادری کے قصے، جس میں وہ اپنی بہادری کے قصے بتاتے ہیں۔ قدیم بلوچی ادب لوک گیتوں اور نظموں پر مشتمل تھا، اور ان نظموں کا موضوع قبائلی لڑائیاں یا عشق و محبت، یہ رزمیہ کہانیاں آ گئی نا، اس میں کی داستانیں تھیں۔ اس دور کے شعراء میں سردار اعظم میر چاکر خان، شاہ لاشاری، میر جمال رند، عبداللہ خان، جنید رند اور محمد خان کشکوری نے شہرت پائی۔ برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کے دور حکومت میں ملا فضل اللہ علی رحم علی اور اسماعیل آبادی جیسے شعراء پیدا ہوئے۔ یہ شاعر آ گئی یہاں پہ۔ اس کے بعد آ جائیں گلوکار ان شعراء کے کلام اور نظموں کو یاد کر لیتے اور ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کرنے کا ذریعہ بنتے۔ دیکھیں لکھنے کا کوئی نہیں تھا، صرف یاد کرتے تھے، لکھنے کا کوئی ان کا وہ نہیں تھا، لکھی بھی کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ بلوچی ادب کی ترقی۔ قیام پاکستان کے بعد بلوچی ادب کی ترقی و فروغ کے لیے مؤثر کوششیں کی۔ 1949 میں بلوچستان رائٹر ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آیا، یعنی کب آیا؟ 1949 میں قیام عمل میں آیا تھا، اس سے پہلے تھا ہی نہیں۔ بلوچ اکیڈمی قائم کی گئی، 1959 میں بلوچ اکیڈمی قائم کی گئی، جس کے تحت اب تک متعدد بلوچی کلاسیکی کتب شائع ہو چکی ہیں۔ حکومتیں تعلیمی اداروں اور بلوچ اکیڈمی کے ذریعے سے بلوچی زبان کی سرپرستی کی۔ اعلیٰ پائے کے شعراء اور افسانہ نگاروں نے افسانے، ڈرامے اور نظمیں لکھیں۔ جدید دور کے بلوچی شعراء میں سید ظہور ہاشمی، عطا شاد، مراد ساحر، میر گل خان نصیر، مومن بتار، شمیم صدیق آزاد، میر عبدالقیوم بلوچ، میر مٹھا خان مری اور ملک محمد پناہ وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ ہو گئی ہمارے پاس جو سارے شعراء کے نام ہو گئے، بلوچی زبان ہو گئی، اور ان کا پہلا مجلہ جو تھا یہ 1960 میں شامل ہو۔ اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں 1960 میں بلوچی زبان کا پہلا مجلہ شائع ہوا، یہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جب ادب کی بات ہو رہی ہے۔ کشمیر بھی دیکھیں، صوبہ کشمیر بھی ہمارا وہ ہے، تو ہم کشمیری زبان صوبائی زبانیں آج کشمیر تک پڑھیں گے، پھر نیکسٹ ٹاپک میں آگے زبانیں پڑھیں گے۔ کشمیری زبان کا تعلق وادی سندھ کی دیگر زبانوں سے ہے۔ کشمیری زبان کے مشہور لہجے، یہ صوبہ کشمیر میں بولی جاتی ہے۔ مشہور لہجے کون سے ہیں؟ ہندکی، گامی اور گندور۔ گندور کو معیاری ادبی لہجہ تصور کیا جاتا ہے، اسے خصوصی ادبی اہمیت حاصل ہے۔ پہلے شاعر، کشمیری زبان کے پہلے شاعر شتی کنتھ تھے، جنہوں نے مذہبی موضوعات کو شاعری میں بیان کیا۔ کون سے موضوعات تھے ان کے؟ مذہبی۔ کشمیری زبان میں عشق و محبت کے قصے بھی بیان کیے گئے۔ ان قصوں کے خالق حبہ خاتون نامی مشہور شاعرہ ہیں۔ ان کا اصل نام زون تھا، جس کے معنی چاند کے ہیں۔ کون ہے مشہور خاتون؟ کون ہے حبہ خاتون؟ یہاں پہ شارٹ کویسچن بھی نوٹس میں بھی بنا ہوا ہے، یہاں پر بھی میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ کشمیری زبان میں عشق و محبت کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں، یہاں سے یہاں تک آ جائیں چاند کے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں غلام احمد مہجور کو جدید ادب۔ غلام احمد مہجور کو جدید ادب میں خصوصی مقام حاصل ہے۔ پہلے فارسی میں شاعری شروع کی اور پھر اپنی مادری زبان کشمیری میں شاعری شروع کی۔ اہل کشمیر کی کشمیریت کو بیدار کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، بڑا حصہ ہے۔ مہجور کشمیری نے اپنی شاعری سے پوری نسل کو متاثر کیا۔ کشمیری زبان کے استاد شاعر محمود گامی کو کشمیری ادب کے روحانی تخلیق کار کی حیثیت حاصل ہے۔ انہوں نے کشمیری زبان اور ادب میں روحانیت کے موضوعات پر کام کیا۔ آج بھی کشمیری شاعری مختلف اصناف میں ان کی مرہون منت ہے۔ کئی کشمیری شعراء نے محمود گامی کی تقلید کی ہے۔ اس کے بعد آ جائیں گے ملا مرزا طاہر غنی کشمیری، برصغیر کے کشمیری، ہندی اور فارسی وغیرہ زبانوں کے نمائندہ شاعر تھے۔ کھڑی شریف میرپور میں پیدا ہونے والے اللہ دتا جوگی کشمیری اور پنجابی زبان کے مشہور شاعر ہیں۔ کشمیری محاورات اور تراکیب بھی کشمیری ادب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اس میں ایک شارٹ کویسچن بنتا ہے، حبہ خاتون کون تھی؟ آپ کو کسی بھی علاقے پہ کوئی بھی دو زبانیں لکھنے کو آ سکتی ہیں، یہ کشمیری زبان بھی آ سکتی ہے، تو آپ کو یاد تو سب کچھ ہی کرنا ہے بیٹا۔ چلیے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، پھر آپ نے لکھنا ہے اور مجھے پھر آپ نے سینڈ کرنا ہے کام۔